السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے تاثر کو ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِذَا أَرْضَفَ قُدِّسَ سِرُّهُ تَعْرِيفَ النَّقْلِ بِتَعْرِيفِ التَّصْحِيحِ۔ تصحیح النقل هو بيان صدق نسبة ما أي قول نسب إلى المنقول عنه، وقوله تصحيح النقل أولى من قول القاضي العزد صحة النقل، لأن ظاهر منه كون النقل صحيحا ولا يطلب ذلك بل يطلب التصحيح، وهو إظهار أن ما نسب الناقل إلى المنقول عنه منسوب إليه في نفس الأمر ففهم، وترك العطف لأن التصحيح من متعلقات النقل الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں تصحیح نقل مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ کل کے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نقل کسے کہتے ہیں، نقل کی تعریف کی، اور چونکہ نقل کے سے ہی متعلق ہے تصحیح نقل، اس لیے مصنف قدس سرہ نے نقل کے بعد تصحیح نقل کی تعریف پیش کر دی۔ فرماتے ہیں صاحب شرح، وَلِذَا أَرْضَفَ قُدِّسَ سِرُّهُ تَعْرِيفَ النَّقْلِ بِتَعْرِيفِ التَّصْحِيحِ۔ اردفہ یہ اردف ارداف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسرے کے پیچھے لانا، اسی لیے مصنف قدس سرہ نے تعریف نقل کے بعد تصحیح کی تعریف کو پیش کر دیا۔ مصنف قدس سرہ نقل کی تعریف کے بعد تعریف تصحیح لے کر آ گئے، اور فرمایا کہ تصحیح النقل، تصحیح نقل کی تعریف کی، فرماتے ہیں ہوا بیان صدق نسبت ما نسب الی المنقول عنہ، یعنی اس قول کی نسبت جس قول کو منقول عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کی نسبت کی صداقت کو بیان کر دینا، یہ تصحیح نقل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا قال الامام الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ النیت لیست بفرض فی الوضوء، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تو النیت لیست بفرض فی الوضوء، یہ جو قول آپ نے پیش کیا، اس قول کی نسبت آپ نے کس کی طرف کی ہے؟ امام اعظم کی جانب۔ تو امام اعظم ہے منقول عنہ، آپ ہیں ناقل، اور یہ قول ہے نقل، یہ بیان کرنا ہے نقل۔ تو اب یہاں پر آپ نے اس قول کی نسبت جو منقول عنہ یعنی امام اعظم کی جانب کی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، مطالبہ یہ کر سکتا ہے کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے، یہ کس کتاب میں ہے یہ دکھاؤ، کیا مطلب اس بات کو ثابت کرو، اس بات کو ظاہر کرو کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے، کسی کتاب میں دکھاؤ۔ تو اس جو آپ نسبت کر رہے ہیں اپنے اس کلام میں حضرت امام اعظم کی جانب، نفس الامر میں بھی یہ نسبت ثابت ہے، یہ نسبت صادق ہے، نفس الامر میں بھی یہ واقع ہے، اس بات کو ظاہر کرو۔ اگر کسی نے یہ مطالبہ کیا تو مطالبہ کرنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی کتاب میں دکھائیں کہ دیکھیے اس کتاب میں ہے کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے۔ تو جب کتاب میں دکھا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ نفس الامر میں آپ نے منقول عنہ کی طرف جس قول کی نسبت کی تھی، اس کی نسبت کی صداقت کو آپ نے نفس الامر میں ظاہر کر دیا۔ یہ نفس الامر میں ظاہر کر دینے کو ہی تصحیح النقل کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ یہاں پر صاحب شرح فرماتے ہیں، مصنف نے تو تعریف کی ہے تصحیح النقل ہوا بیان و صدق نسبت ما نسب الی المنقول عنہ، ما سے مراد یعنی قول ہے، یعنی
جس قول کی نسبت منقول عنہ کی طرف کی گئی ہے اس نسبت کی صداقت کو بیان کر دینا، صداقت کو بیان کرنا کہ وہ نفس الامر میں ایسی ہی نسبت ہے، اس کو بیان کر دینا، اس کو ظاہر کر دینا اور اس کو دکھا دینا، یہی کیا ہے؟ تصحیح النقل ہے۔ صاحب شرح فرماتے قولہ تصحیح النقل، یہاں پر مصنف نے تصحیح النقل کہا ہے، اور جبکہ قاضی عزد الدین نے تصحیح النقل نہ کہہ کر کے یہاں پر صحت النقل کہا ہے۔ صاحب شرح فرماتے مصنف کا تصحیح النقل کہنا یہ بہتر ہے قاضی عزد الدین کے صحت النقل کہنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت النقل کا معنی ہے نقل کا صحیح ہونا، اور تصحیح النقل کا معنی ہے نقل کی صحت کو بیان کرنا۔ یہاں پر مناظرہ میں جو ناقل سے مطالبہ ہوتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرے کہ نفس الامر میں بھی یہ بات جس کی طرف تم نے نسبت کی ہے، نفس الامر میں بھی وہ نسبت موجود ہے نہیں ہے، اس بات کو ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ معنی تو تصحیح النقل کا ہے، اور صحت النقل کا معنی ہوگا کہ نقل کا صحیح ہونا، جبکہ ناقل سے نقل کے صحیح ہونے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے، اس سے تو مطالبہ صرف یہ کیا جاتا ہے کہ منقول عنہ کی طرف جو تم نے نسبت کی ہے اس نسبت کی صداقت کو بیان کر دو کہ واقعی یہ نسبت تمہارا کرنا صحیح ہے، انہوں نے واقعی یہ کہا ہے نفس الامر میں، تو اس سے مطالبہ تصحیح نقل کا ہوتا ہے، صحت نقل کا نہیں ہوتا ہے۔ نقل صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ناقل کا فعل ہی نہیں ہے، نقل جو ہے ناقل کا فعل نہیں بلکہ وہ تو منقول عنہ کا فعل ہے، تو یہ نقل کی صحت کا مطالبہ تو ناقل سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے قاضی عزد الدین کا صحت النقل کہنا اس سے بہتر ہے مصنف کا تصحیح النقل کہنا۔ فرماتے ہیں وقولہ، مصنف کا کہنا تصحیح النقل اولا من قول القاضی العزد، قاضی عزد کے قول صحت النقل سے اولا ہے، لأن ظاہر منہ، کیونکہ صحت النقل سے ظاہر یہ ہے کون النقل صحیحا، نقل کا صحیح ہونا، ولا یطلب ذالک، جبکہ فن مناظرہ میں ناقل سے نقل کے صحیح ہونے کو طلب نہیں کیا جاتا، بل یطلب التصحیح، بلکہ ناقل سے تصحیح طلب کی جاتی ہے، وہو اظہار ان ما نسب الناقل الى المنقول عنہ، تصحیح کہتے ہیں ناقل نے جو منقول عنہ کی طرف جس کی نسبت کی ہے اس کو ظاہر کرنا کہ منصوب الیہ فی نفس الامر، کے نفس الامر میں بھی وہ انہی منصوب منقول عنہ کی طرف منصوب ہے۔ ففہم، تو اس کو سمجھیے، غور کریے۔ وترک العطف، مصنف نے اس سے پہلے جو تعریفات کی تو تعریفات کے مابین واو حرف عطف لے کر آئے تھے، لیکن جب نقل کی تعریف کی اور نقل کے بعد جب تصحیح کی تعریف کی تو نقل کے بعد تصحیح کی تعریف کرنے کے بیچ میں واو نہیں لے کر آئے، یہ نہیں کہا وتصحیح النقل، واو کو ہی چھوڑ دیا۔ یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ واو جو ہے وہ جمعیت کے لیے آتا ہے، دو مغایر چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ ما قبل میں نقل ہے اور یہ تصحیح نقل ہے۔ تصحیح نقل تو یہ متعلقات نقل ہی سے ہے، جب متعلقات نقل سے ہے تو وہ اس کے مغایر نہیں ہے، اس لیے مصنف نے یہاں پر واو کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں وترک العطف، مصنف نے یہاں پر عطف کو چھوڑ دیا، لأن التصحیح من متعلقات النقل، کیونکہ تصحیح یہ متعلقات نقل سے ہے۔ آگے مصنف مدعی کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں والمدعی من نصب نفسہ لإثبات الحکم، مدعی فن مناظرہ میں مدعی اس کو کہیں گے، ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات حکم کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی جو در پہ ہوں اس بات حکم کے۔ تو یہاں پر مصنف نے کہا المدعی من، جبکہ کچھ اہل مناظرہ نے جب تعریف کی ہے مدعی کی تو انہوں نے المدعی ما کہہ دیا ہے، تو مصنف نے من کہا، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے اس قول سے جنہوں نے ما کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مناظرہ اہل عقل کے درمیان واقع ہوتا ہے، اور ذوی العقول کے لیے لفظ من آتا ہے، ما نہیں آتا ہے۔
اب آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہاں پر مصنف کو، شارح کو یہ کہنا چاہیے کہ بعض کا مصنف کا قول یہ درست ہے بعض کے قول سے، یعنی بعض کا قول غلط ہے، کیونکہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو مصنف نے یہ اولا کیوں کہا؟ اس اولویت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے بعض کا جو قول ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے اولا اس لیے کہا کیونکہ بعض کا جو قول ماں ہے اس ماں میں بھی تو تعبیر کی جا سکتی ہے، کہ دیکھیے لفظ ماں یا من وضعی اعتبار سے من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن جہاں تک استعمال کی بات ہے تو ماں کا بھی استعمال کبھی کبھی ذوی العقول کے لیے ہو جاتا ہے اور من کا بھی استعمال کبھی کبھی غیر ذوی العقول کے لیے ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی مناسبت کے پیش نظر، اس لیے غلط تو نہیں کہا جا سکتا۔ فرماتے ہیں والمدعی من ھذا، من مدعی وہ ہے، ھذا اولا من قول البعض، بعض اہل مناظرہ کی تعریف ماں کے ذریعے سے جنہوں نے کیے ان کے قول ماں سے یہ من کہنا مصنف کا اولا ہے۔ کیوں؟ لأن المناظرۃ انما تکون بین ذوات العقول، کیونکہ مناظرہ عقل والوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بہرحال تعریف ہے المدعی من نصب نفسہ لاثبات الحکم، مدعی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہو، جس نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہو لاثبات الحکم، حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر نصبہ بمعنی کھڑا کرنا نہیں ہے کہ کھڑا کرے، چاہے بیٹھ کے مناظرہ کرے، مطلب جو اس بات حکم کے در پہ ہو، جس نے ٹھان لی ہو اس بات حکم کی، وہ ہے مدعی۔ تو نصبہ بمعنی تصدی ہے، یعنی ٹھان لینا اور در پہ ہونا۔ اے تصدی، جس نے یہ ٹھان لی ہو اور یہ اس بات کے در پہ ہو، لأن یثبت الحکم الخبر الذی تکلم به، حکم خبری کو ثابت کرے جس کا اس نے تکلم کیا، جس سے حکم خبری کو اس نے بیان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، من حیث انہ اثبات، من حیث انہ اس بات کی قید لگا رہے ہیں کہ حکم کو ثابت کرنے کے در پہ ہو، اس حیثیت سے کہ وہ حکم کو ثابت کرنا ہو۔ تو من حیث انہ اس بات کی جو قید لگائی ہے، فرماتے ہیں کہ من حیث انہ اس بات جب کہہ دیا تو اب مدعی کی تعریف جو ہوگی وہ مانے ہو جائے گی، ورنہ اگر من حیث انہ اس بات کی قید نہ لگائیں تو مدعی کی تعریف مانے نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں مناقض اور معارض دونوں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی فرماتے ہیں من حیث انہ اس بات، یہ جو قید ہم نے لگا دی، فلا یرد ما قیل، تو اب اعتراض نہیں وارد ہوگا وہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، کیا انہ یصدق ھذا تعریف۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مدعی کی جو تعریف مصنف نے کیا، المدعی من نصب نفسہ لاثبات الحکم، مدعی وہ ہے جو اثبات حکم کے در پہ ہو، تو اثبات حکم یعنی جو حکم کو ثابت کرے وہ مدعی ہے۔ تو یہ تعریف تو ناقص بالنقض الاجمالی پر بھی صادق آتی ہے اور معارض پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ ناقص جو ہوتا ہے، نقض اجمالی کرنے والے جو ناقص ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے کہ مدعی نے کوئی دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس کو دلیل سے مدعی نے ثابت کیا، ثابت کرنے کے بعد ایک نقض اجمالی کرنے والا جو ناقص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری دلیل فاسد ہے، اور پھر اپنی دلیل سے، اپنے شاہد سے اس مدعی کی دلیل کے فساد کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو اس بات فساد بھی تو ایک حکم ہے، اس بات حکم ہے، تو وہ بھی اس بات حکم مدعی کی تعریف میں آپ نے کہا، تو اس بات حکم تو ناقص بھی کر رہا ہے، تو اس پر بھی مدعی کی یہ تعریف صادق آ گئی، جبکہ اہل مناظرہ اس کو مدعی نہیں کہتے۔ ایسے ہی یہ تعریف صادق آ رہی ہے معارض پر، کیونکہ معارض وہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی مدعی نے اپنے دعوے کو ثابت کیا دلیل سے، اب معارض وہ شخص ہے کہ جو اس حکم کے خلاف کو ثابت کرے دلیل سے، تو حکم کے خلاف کو، نقیض کو ثابت کرنا دلیل سے، یہ بھی تو اثبات حکم ہے۔ جب اثبات حکم ہے تو مدعی کی تعریف اس معارض پر بھی صادق آ جائے گی، اور جبکہ معارض کو کوئی مدعی نہیں کہتا۔ یہ اعتراض ہوگا، تو جواب یہ دے دیا صاحب شرح نے، من حیث انہ اس بات، مدعی وہ ہے جو اس بات حکم کے در پہ ہو، اس بات حکم کی حیثیت سے۔ اب من حیث انہ اس بات جب قید لگا دی تو معارض اور ناقص بالنقض الاجمالی کے ذریعے سے مدعی کی تعریف نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناقض در حقیقت اس بات حکم نہیں کرتا،
بلکہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے ناقص کا، وہ مدعی کی دلیل کو فاسد کرنا اور اس کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے، اس بات حکم مقصود نہیں ہوتا ہے۔ ایسی معارض کا مقصود اس بات حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مدعی نے اپنی دلیل سے جس حکم کو ثابت کیا اس حکم کے خلاف جو ثابت کرتا ہے، اس خلاف کو ثابت کرنے سے مقصود ہوتا ہے اس کے مدعی کے ثابت کردہ حکم کی نفی کرنا۔ تو یہاں پر اس بات من حیث اس بات نہیں ہے، اس بات من حیث نفی ہے، اس لیے ناقص اور معارض پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی اور ان سے یہ تعریف نہیں ٹوٹے گی، اور یہ ناقص اور معارض اس تعریف سے خارج رہیں گے، لہذا دخول غیر سے مانے رہے گی تعریف۔ فرماتے ہیں فلا یرد ما قیل، تو یہ اعتراض نہیں وارد ہوگا جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعریف تو صادقاتی ناقص بالنقص الاجمالی پر اور معارض پر، وہما لیسا بمدعیین فی عرفہم، جبکہ اہل مناظرہ کی عرف میں ناقص بالنقص الاجمالی اور معارض یہ مدعی نہیں ہیں۔ لأنہما لم یتصدیا، آپ فرماتے ہیں یہ لأنہما سے وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعریف من حیث انہ اس بات جب ہم نے کہہ دیا تو اب یہ اعتراض وارد کیوں نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں لأنہما لم یتصدیا، کیونکہ یہ دونوں یعنی ناقص بالنقص الاجمالی اور معارض یہ دونوں در پہ نہیں ہیں اس بات حکم کے من حیث انہ اس بات ہونے کی حیثیت سے اس بات حکم کے در پہ نہیں ہیں یہ دونوں، بل من حیث انہ نفی، بلکہ یہ اس بات وہاں پر کرتے ہیں نفی کی حیثیت سے کہ نفی اس بات حکم تصدی بے اس بات ہی الخصم، کہ یہ اس حکم کے اس بات کی نفی کے در پہ ہوتے ہیں جس حکم کے اس بات کے در پہ خصم اور مد مقابل تھا، ومن حیث انہ معارضۃ لدلیلہ بالدلیل، اور اس حیثیت سے وہاں پر معارضہ ہوتا ہے کہ مد مقابل کی دلیل کا معارضہ ہوتا ہے دلیل سے، جہاں پر حکم نظری ہوتا ہے، یا اس کے دلیل کا حکم کا دلیل سے جو وہ حکم ثابت کرتا ہے تو وہاں پر اس کی تنبیہ کا اگر حکم نظری ہے تو اس کی دلیل کا معارضہ دلیل سے ہوتا ہے، یا حکم بدیہی ہے غیر اولی تو وہاں پر تنبیہ کا مقابلہ تنبیہ کا معارضہ تنبیہ سے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اس بات من حیث اس بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ معارضہ ہے، یعنی در حقیقت اس کے اس بات کردہ حکم کی نفی کرنا ہے، اس کے مخالف دوسری دلیل سے اس کے مخالف اور نقیض کو ثابت کر کے، تو وہاں پر من حیث اس بات نہیں ہے۔ فرماتے من حیث انہ معارضہ، اس حیثیت سے کہ وہ اس کی دلیل کا دلیل سے معارضہ کرنا ہے، یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ حکم نظری ہو، اب تنبیہ یا اس کے تنبیہ کا تنبیہ سے معارضہ کرنا ہے، فیما اذا کان بدیہی غیر اولی، یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ حکم بدیہی غیر اولی ہو۔ آج کی بات بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔